أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمين ثم آمين. سورہ بقرہ آیت نمبر 130. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ مل کر تمام ادیان دین کو غلط قرار دے رہے تھے، سب کو گمراہ اور باطل عقیدہ کا کہہ رہے تھے. اب اس آیت میں ان دونوں میں بھی اختلاف ہو گیا. پہلے دونوں نے مل کے سب کو جھٹلایا. اب اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان دونوں نے آپس میں بھی ایک دوسرے کو جھٹلا دیا. کیسے؟ یہودیوں نے کہا نصارہ کسی دین پر نہیں ہے یا کسی چیز پر نہیں ہے، اور نصارہ نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے. دونوں نے ایک دوسرے کو کیا کیا؟ رد کر دیا. ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا دیا کہ وہ دونوں صحیح نہیں ہے. اس سے ان کی آپس میں نفرت اور دشمنی کا پتہ چلتا ہے. یعنی جب باہر والے غلط تھے تو یہ دونوں مل گئے، اور جب ان دونوں کی اپنی بات آئی تو پھر دونوں کیا ہو گئے؟ ایک دوسرے کو بھی مورد الزام ٹھہرانے لگے. وہ کہنے لگا تم ٹھیک نہیں ہو، اور وہ کہنے لگا تم ٹھیک نہیں ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ.
حالانکہ یہ دونوں ایسے ہیں کہ کتاب پڑھتے ہیں، ایک پر انجیل اتاری گئی ہے اور ایک پر تورات اتاری گئی ہے، دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، اور یہ دونوں اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں کو پڑھنے کے باوجود بھی ایک دوسرے کو جھٹلا رہے ہیں۔ اب دیکھیں ذرا، ہم اپنا آپ کو دیکھیں، ہمارے اوپر بھی قرآن پاک نازل ہوا ہے، نہ ہم نصارہ کو غلط کہتے ہیں نہ ہم یہودیوں کو غلط کہتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر تورات نازل ہوئی، ان کے اوپر انجیل نازل ہوئی، لیکن اس بیس پہ آ کر ہم انہیں کہتے ہیں کہ جب انہوں نے قرآن پاک کو نہ مانا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ جب قرآن آئے گا تب کوئی بھی دین نہیں رہے گا، جب نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تب کسی اور نبی کی اطاعت لازم نہیں ہے، تو اس بات کی وجہ سے انہوں نے اس بات کو نہ مانا تو ہم ان کو غلط کہہ رہے ہیں، ورنہ وہ بھی وہ لوگ ہیں جن پر کتابیں نازل ہوئی اور انہوں نے اس کتاب کے مطابق زندگی بسر بھی کی، کچھ اس پر پورے ایمان لائے، کچھ ان میں سے بہک بھی گئے، لیکن جن پر کتاب اتاری جائے وہ ایک دوسرے کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ یعنی اب ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ ان کے اوپر تورات نازل ہوئی، ہم ان کو کیوں نہیں مانتے؟ مانتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی خواہشوں کا غلط استعمال کر کے تورات کو ریجیکٹ کیا، تو اس بیس پر وہ غلط قرار دیے گئے، تو انہوں نے ہمیں غلط سمجھ لیا، حالانکہ اللہ نے ہم پر کتاب نازل کی، اور ان کی تورات میں اور ان کی انجیل میں تو یہ بات واضح تھی کہ آخری کتاب قرآن پاک ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، جو آخری چیز ہوتی ہے وہی لاسٹ ہم سمجھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میٹرک کی کتابیں ہیں، اس سے پہلے ایٹ کی کتابیں کوئی پڑھ کے کہے میٹرک کر لیا، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، تو اسی طریقے سے وہ لاسٹ ہے میٹرک کے لیے، میٹرک کی کتابیں پڑھنا ضروری ہے۔ کوئی کہے کہ میں نے ایٹ کی انگلش پڑھ لیا تو میں میٹرک کر لوں، نہیں۔ اسی طریقے سے جب آخری کتاب آ گئی ہے، وہ لاسٹ ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی، تو اس کتاب کے اوپر ایمان لانا سب کے لیے ضروری ہو جاتا ہے جن کے دور میں وہ کتاب نازل ہوگی۔ اب جب انہوں نے اس کتاب کو ایمان نہیں لایا تو ہم اس وجہ سے انہیں کہتے ہیں کہ اہل کتاب ہے، یہ یہود و نصارہ ہیں کہ جو کتاب قرآن پاک پر ایمان نہیں لائے، لیکن ہم انہیں بالکل غلط قرار نہیں دیتے، کیونکہ تورات اور انجیل واقعتاً اللہ کی کتاب تھی، ایک دور تک ان کے اوپر عمل کرنا لازم تھا، لیکن جب اگلی کتاب آئی تو پچھلی کتاب منسوخ ہو گئی، جیسا کہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ اگلا حکم آتا ہے تو پچھلا حکم منسوخ ہو جاتا ہے۔ جیسے میں ایک لمحے میں ایک بات کرتی ہوں تو 4 دن بعد مجھے لگتا ہے کہ وہ بات غلط تھی، یہ بات ہونی چاہیے تھی، میں وہ بات کر کے کہتی ہوں کہ پہلے والی بات میری ٹھیک نہیں تھی، یہ والی بات میری ٹھیک ہے، تو لہٰذا اللہ بھی یہی بات کہہ رہا ہے کہ وہ دونوں کتاب کو پڑھتے تھے۔ کتاب کو پڑھنے والے یعنی اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والوں کی کیفیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ آپس میں بھی اختلاف شروع کر دے، آپس میں بھی ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی تو لوگوں نے صحابہ نے کہا تھا ہم ابو جہل کو ختم کر ڈالتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا کہا تھا کہ نہیں، لوگ کہیں گے کہ اپنے ہی لوگوں سے لڑ رہا ہے، اپنے ہی لوگوں سے ان کا اختلاف چل رہا ہے، یعنی جب اپنے ہی لوگوں میں اختلافات چلیں تو باہر والے سر چرد اٹھتے ہیں، جیسا کہ آج ہم پاکستانیوں کا آپس میں مساوات نہیں ہے تو باہر کے کافر ہمارے پر چرد ہو رہا ہے۔ اگر ہمارا آپس میں مساوات والا معاملہ ہوتا، اتفاق والا معاملہ ہوتا، وہ کبھی ہمارے پر نہ چڑھتے، اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے گھر کو ہم مضبوط کر لیں تاکہ باہر والا آ کے کوئی ہم پر بات نہ کرے۔ جب ہمارے اپنے گھر کے اندر دراریں ہوں گی تو باہر والوں کو دراریں پیدا کرنے کا موقع زیادہ مل جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے بارے میں کہا کہ یہ دونوں دوسروں کو تو غلط کہتے ہیں، دوسرے ادیان دین کو تو غلط کہتے رہے، اب نوبت یہاں تک پہنچی کہ یہ دونوں آپس میں بھی ایک دوسرے کے اختلاف کرنے لگے اور کہنے لگے کہ کوئی بھی کسی چیز پر نہیں ہے، حالانکہ دونوں تورات اور انجیل پڑھ چکے ہیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے بھی جو کچھ علم نہیں رکھتے ان کی بات جیسی بات کہی، یعنی ان کی بات جیسی کون سی بات کہ کوئی بھی کسی دین پر صحیح نہیں ہے۔ آج ہم نہیں کہہ سکتے کسی بھی مسئلہ کو پکڑ کر کہ وہ غلط ہے، ہاں ان کا طرز زندگی جو ہے وہ نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے، سو تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلط کام کر رہا ہے۔ یعنی انسان کو کبھی غلط نہیں سمجھنا چاہیے، انسان کے غلط کام کرنے کی وجہ سے اس کام کو غلط سمجھنا چاہیے۔ یعنی اگر آپ کو کسی سے نفرت ہے تو یوں نہ کہیں کہ اس کو ہم اس لیے ناپسند کرتے ہیں کیونکہ وہ غلط کام کر رہا ہے، اس کے غلط کام کو ناپسند کریں، اس کو پسند کریں، کیونکہ اس کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔
जो गलती है उसी को गलत समझें, ना कि पूरे बंदे को ही रिजेक्ट कर दिया जाए। हो सकता है कि जहां उसके अंदर एक बुराई है तो 100 अच्छाइयां भी मौजूद हों उसके अंदर। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इन जैसे लोग जैसे और हैं, कौन से? जिनके पास इल्म नहीं है। जाहिर बात है जिनके पास इल्म नहीं है वो ही ऐसी बातें करेंगे आपस में इख्तलाफ की, वरना दूसरे जिनके पास इल्म है वो तो एक दूसरे को आपस में जोड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही है ना, हमारा मकसद क्या होता है? हम एक दूसरे को आपस में जोड़ लें, उन्हें बताएं कि दीन तो सबका एक है, कुरान एक है, अल्लाह एक है, नबी एक है, हम सबके साथ ये सारी चीजें मौजूद हैं, तो फिर हमें दीन को भी एक समझना चाहिए। तो अगर हम दीन में इख्तलाफात लोगों ने आपस में करके फिरके बनाए तो उसकी वजह क्या बनी? क्योंकि उनके उल्मा में से कुछ उल्मा ने कुछ ऐसी किताबें लिखी और उनके हाथों में दी, उन्होंने उसी को ही दीन समझ लिया। असल दीन की तरफ ना आए। असल दीन क्या है? कुरान और सही बुखारी, हदीस में सही बुखारी। वैसे तो 6 पूरी किताबों के ऊपर सारे मसलक का ईमान है, लेकिन सही बुखारी को तो कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। अगर सही बुखारी को रिजेक्ट नहीं करते तो फिर सही बुखारी से मसले अपने क्यों नहीं अखज़ करते? क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ने सिर्फ कुरान में हुक्म दे दिया, तरीका कहाँ से मिलेगा? हदीसों के साथ। हदीसें पढ़ेंगे तो तरीका मिलेगा, हदीस नहीं पढ़ेंगे तो तरीका नहीं मिलेगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने हदीस के अंदर यही कहा कि तुम उस वक्त तक गुमराह नहीं होगे जब तक तुम 2 चीजों को मजबूती से थामे रखोगे। एक नहीं कहा, 2 का। लन तमस्सकुम कि 2 चीजों को गुमराह नहीं होगे उस वक्त तक जब तक तुम 2 चीजों को मजबूती से पकड़ोगे। कौन सी? किताबुल्लाह व सुन्नती रसूल। सुन्नती रसूल क्या होता है? अहदीस। अहदीस क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से बयान की है? नहीं, बल्कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा, कि जो भी नबी बोलते हैं वो क्या होता है? वही होती है। अब कुछ बातें अल्लाह ने कुरान में नहीं रखी, क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला कहता है मैं इन आयात के साथ बहुत से लोगों को गुमराह करता हूँ और बहुत से लोगों को हिदायत दे देता हूँ। हिदायत किनको मिलती है? जो उसके साथ सुन्नत को देखते हैं। गुमराह कौन होता है? जो सिर्फ कुरान को देख के बैठ जाते हैं कि कुरान में नमाज का तरीका है, अब वो नमाज कैसे पढ़े? बैठ जाए ना पढ़े, तो ये तो नहीं है कि नहीं पढ़े। अब तरीका कहाँ से मिलेगा? तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मिलेगा कि आप सल्लल्लाहु क़याम कैसे किया, रुकू कैसे किया, सजूद कैसे किया। तो दोनों चीजें हमारे लिए लाजिम व मुलज़ूम है। एक चीज को पकड़ लेंगे, एक को छोड़ देंगे, तब भी गुमराह हो जाएंगे। और इन दोनों चीजों को अल्लाह ने गलत करना ही नहीं है। यानी मुख्तलिफ किताबें उलमा ने लिख ली तो क्या वो सही बुखारी को चेंज नहीं कर सकते थे? क्योंकि उनके पास ये अथॉरिटी अल्लाह की तरफ से थी ही नहीं। जैसे अल्लाह ने कुरान के बारे में कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इस कुरान को मैंने नाज़िल किया, इसकी हिफाजत भी मैंने ले ली। अब नबी की जो बात है कि 2 चीजें मजबूती से पकड़ रहो, दूसरी चीज अगर उसमें खराब कर देते, अपनी तरफ से उसमें इख्तलाफात पैदा कर लेते, मसले उलझा देते, तो फिर लोगों के लिए सीधे रास्ते पर चलना मुश्किल हो जाता। और आज अगर कोई सीधे रास्ते पे चलना चाहता है तो सबसे पहले किताबुल्लाह को देखे, उसके बाद सुन्नत रसूल यानी अहादीस को देखे। वो अहादीस जो कि 6 किताबों पर मबनी हैं, और उनमें से भी अहसन कौन सी है? सही बुखारी। अगर उसको देखेगा तो कभी भी उसमें से गुमराह नहीं होगा। आप देख लें उसमें बाबुल वुजू भी है, बाबुल जनाइज भी है, बाबुल हैज भी है, बाबुल सलात भी है, सारे बाब मौजूद हैं। जिंदगी के सारे माशरे के सारे मसाइल उसके अंदर मौजूद है। क्यों मौजूद है? क्योंकि गाइडलाइन वहां से ली जाएगी। जैसा कि इंग्लिश की किताब है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? आईना चाहिए। आईने के अंदर से आप सारा मौत लेकर उसको हल कर लेते हैं। तो इसी तरह किताब एक कुरान है, इसकी गाइडलाइन क्या है हमारे पास? सही बुखारी। हम उससे अपनी गाइडलाइन लेकर इंशाल्लाह अपने दीन को मुकम्मल करके उसके मुताबिक सही जिंदगी बसर कर सकते हैं। तो जो इल्म नहीं रखते वो भी इन जैसी बातें करते हैं। यानी जैसे आप देख लें माशरे में लोग अपने फिरके में मजबूती हो जाते हैं, जबकि हम ये नहीं कहते कि हम किसी फिरके के साथ हैं। हम अहले हदीस भी हैं, हम अहले सुन्नत भी हैं। इंशाल्लाह हम हदीसों को भी मानने वाले हैं, हम सुन्नतों को भी मानने वाले हैं। तो अगर वो उन्हें कहा जाए अहले सुन्नत को कि तुम अहले हदीस बन जाओ, कहते नहीं। अगर अहले हदीस कुछ ऐसे हैं जिनके पास इल्म नहीं, उन्हें को अहले सुन्नत बन जाओ, तो उन्होंने भी कहना नहीं हम अहले हदीस ही ठीक है। जबकि ये दोनों चीजें दीन है। ये कह ही नहीं सकते हम अहले हदीस है तो अहले सुन्नत को रिजेक्ट करेंगे क्या? नहीं, सुन्नत को लेकर चलेंगे। अहले सुन्नत है तो हदीस को भी नहीं रिजेक्ट कर सकते। दोनों चीजें हमारे लिए लाजिम मलजूम है। ये फिरके लोगों के बनाए हुए हैं, वरना हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। हकीकत में किताबुल्लाह व सुन्नत रसूल। तो जो इल्म नहीं रखते वो ही इस जैसी बातें करते हैं। बस अल्लाह ताला यहकुमु बैनहुम, हुक्म करता है तुम्हारे दरमियान, हुक्म करेगा तुम्हारे दरमियान
यानी यह फैसला करेगा, यह हुक्म करेगा यौमल क़यामती, क़यामत के दिन, फीमा कानू फीही यख्तलिफून, इस मामलात के बारे में जिनमें तुम इख्तलाफ करते हो। यानी आज तो हमें समझ नहीं आ रही, आपस में मसलकों को लेकर इख्तलाफात कर बैठते हैं कि वो कहता है मेरा सही है, वो कहता है मेरा सही है, वो मेरा सही है। तो अल्लाह ताला कहता है कि क़यामत के दिन मैं इन तमाम बातों का इख्तलाफ जिनमें तुम्हारा चल रहा है फैसला कर दूंगा। हकीकत में अगर इन चीजों में गौर व गौश किया जाए तो हकीकत क्या पता चलता है कि हलाल भी वाजिया है और हराम भी वाजिया है। कुछ चीजें मुतशाबिया हैं, मुश्तबा हैं, मिलती जुलती हैं, जिनके बारे में पता नहीं चलता, तो उनसे इज्तनाब करने का हमें हुक्म दे दिया गया। जैसे कि अभी आपने पूछ रहे थे, बात हो रही थी खाने के हवाले से, तो खाना वो ना के यानी कि हलाल भी है हराम भी नहीं है, तो हम इसे क्या कहेंगे, मकरूह है। क्यों? क्योंकि उससे मुशाबा हो जाता है। तो यहाँ से पता चलता है कि ऐसी चीजों से इज्तनाब कर लेना ज्यादा बेहतर है। अफसोस मुसलमान भी जब फिरकों में तकसीम हुए हैं, तो हर एक ने ये जानते हुए भी कि दूसरे फिरके की बात किताब और सुन्नत के मुताबिक है, उसे गलत, और फिरके की बात को गलत जानते हुए भी दुरुस्त करार दिया। यानी हकीकत में इंसान समझ रहा होता है कि जो ये बात कर रहे हैं ये ठीक है, लेकिन अपने फिरके में मजबूत होने की वजह से वो उसकी बात को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट, जैसा कि यहूद व नसारा ने किया। पता था कि नबी ठीक है, मोहर नबूवत भी देख ली, सब कुछ देख लिया, पर किस चीज के ऊपर, हसद और बुग़्ज़ की वजह से ईमान ना ले कि हम में से नबी क्यों ना आया। तो वो ये कहते हैं कि हम अहले हदीस हैं या हम अहले सुन्नत हैं या हम फलाम फिरके के हैं, जिस भी मसलक से हैं, वो दूसरे मसलक के लोग आकर उनके हकीकत बात बताते हैं, उसको तस्लीम भी कर रहे थे कि ये सच है, लेकिन अपने फिरके में डटे होने की वजह से अपने को रिजेक्ट कर ले, तो इस बात की वजह से वो क्या करते हैं, ईमान नहीं लाते, अपने इख्तलाफात लेकर चल पड़ते हैं। तो अल्लाह ताला ने ईमान ना लाने वालों को जिद और हद डरने की वजह से इख्तलाफात में अरे हुए लोगों को इस बारे में कहा कि अल्लाह ताला उनके दरमियान क़यामत के दिन फैसला कर देगा। तो यहाँ से पता चलता है इंसान को अपनी किसी बात के ऊपर उस वक्त तक डटना नहीं चाहिए जब तक कि उसके पास उसका इल्म सही ना हो। जब इल्म सही नहीं है तो बात को छोड़ दो, उसमें बहस ना करे, उसमें तूल ना पकड़े। जब मेरे पास इल्म ही नहीं है, अब बात कर रहा है, मैं कहूँ पता नहीं अब ठीक है कि नहीं, अब मैं दलाइल से उसे वाज़ेह भी नहीं कर पा रही, तो मैं उस बहस को छोड़ दूँ। और मुझे पता है कि कुछ लोग सिर्फ बहस करते हैं, ईमान नहीं लाते। वमन अज़लम मिम्मन मना, और कौन जालिम है उस शख्स से जो मना करता है मसाजिद अल्लाही, अल्लाह की मस्जिदों में, अयूज़ करा, ये तो उसमें जिक्र किया जाए, फी हस्मु, उसके नाम के साथ, वसा फी ख़राबिहा, और उनकी बर्बादी की कोशिश करता है। यानी अल्लाह ताला ने यहूद व नसारा की मज़म्मत करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा कराम को मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने से रोकने वालों के बारे में बात की है, जो आप सल्लल्लाहु को कहते थे मक्का में आकर हरम में आकर नमाज नहीं पढ़नी, काबा में नमाज नहीं पढ़नी। ये बात करने वाला सबसे बड़ा कौन था? अबू जहल। अबू जहल कहा करता था कि मैं देखता हूँ कौन आके काबा में नमाज पढ़ता है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहा है कि उस शख्स से बढ़कर जालिम कोई हो ही नहीं सकता जो अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह के जिक्र को बुलंद करने से रोके। अब यहाँ पर वैसे तो मस्जिद हराम की बात हो रही है, लेकिन उसके साथ सारी मसाजिद आ गई। मस्जिद का जो जिक्र हुआ, मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का। अल्लाह के घर में वो किसी भी फिरके की मस्जिद है, किसी को इजाजत नहीं है कि उसको कहें कि तुम फलां फिरके को इधर नमाज नहीं पढ़ सकते। नाउज़ुबिल्लाह, कुछ तो ऐसे लोग हैं कहते हैं फलां मसलक के लोग अगर हमारी मस्जिद में आकर नमाज पढ़ेंगे तो नापाक हो गई है, उसको धो। यानी इतना हसद और इतना बुग़्ज़ भी लोगों में पाया जाता है। और कुछ लोग इतने सख्त हो जाते हैं कि फलां की मस्जिद है, हमने यहाँ नमाज नहीं पढ़ना। तो मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का। अल्लाह के घर में नमाज पढ़ने के लिए किसी को रोकना नहीं चाहिए। हाँ, अगर कोई नमाज पढ़ते हुए देख रहा है तो इस मस्जिद में मैं अगर जमात से नमाज पढ़ता हूँ तो यहाँ रुकू और सजूद की वजह से मेरा डिस्टर्बिंग होगी, क्योंकि बात जगह ऐसी होती है कि कोई बंदा अगर रुकू करना चाहता है वो रुकू करके यहाँ तक कि वो सजदे में पहुंच जाता है, अगला बंदा भी सिर्फ रुकू में ही होता है, यानी वो इतने तेजी से करते हैं। तो इस सूरत में अगर वो जमात के साथ पढ़ता है ठीक है, अगर नहीं पढ़ता तो बाद में उस मस्जिद में वो नमाज पढ़ सकता है, क्योंकि उसके पास और कोई मस्जिद करीब नहीं है। तो किसी भी मस्जिद में किसी भी इंसान को इजाजत नहीं है कि किसी को नमाज पढ़ने से या अल्लाह के जिक्र करने से रोके। वो जिस भी मसला का आखिर कर क्या रहा है वहां पे, अल्लाह का जिक्र ही कर रहा है ना, जिस भी अंदाज में कर रहा है वो उसकी अपनी मर्जी, लेकिन अल्लाह के जिक्र से नहीं रोकना चाहिए। आप देख लें मस्जिद हराम के अंदर किसी भी मसला का इंसान चला जाए, किसी को रोका नहीं जाता।
ہم لوگ جب فرسٹ ٹائم گئے تو وہاں پر نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو دیکھ رہے ہوں کہ پاؤں کے ساتھ کوئی فون نہیں ملا رہا اور کوئی کچھ کہہ بھی نہیں رہا. اب کیا کیا جائے, کس طرح سے کیا جائے؟ پھر خیر میری 2-3 وہاں کی عورتوں سے بات ہوئی جو اردو میں اسپیکنگ تھی, تو انہوں نے کہا اگر ہم اس طرح کے کام کرنے لگے تو یہاں کوئی پڑھنے ہی نہ آئے نماز. یہ ان کا معاملہ ہے, اللہ ان کو ان کے دلوں کو فراغ کرے. نماز ہی پڑھنی ہے نا, اللہ کا گھر ہے, جو جس طرح سے بھی ذکر کرتا ہے کرے. اب یہاں تک کہ جو ملانا چاہتا ہے ملائے, جو نہیں ملانا چاہتا نہ ملائے, کوئی پابندی کسی کے اوپر نہیں ہے. لیکن ہر بندہ آ کر اللہ کا ذکر ضرور کرتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں وہاں جا کر بھی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے, اپنی جماعت کرواتے ہیں. اس جماعت کو ختم ہونے دیتے ہیں, اس کے بعد فارغ ہو کر وہ اپنی جماعت کراتے ہیں. یعنی ان کے نزدیک امام کعبہ کی نماز بھی ٹھیک نہیں ہوتی. جب ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیے. جب اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں, اللہ کا گھر ہے, اللہ نے سب سے بڑے اپنے گھر کے اندر ذمہ داری جس کو دی ہوگی وہ اس کا اہل ہوگا تو اس کو ذمہ داری دی. اگر وہ اس کا اہل نہ ہوتا, اللہ نے پیچھے قرآن میں یہی کہا نا, تم اس کے اہل ہوگے تو تمہیں ملے گی وہ جگہ, اگر تم اس کے اہل نہیں ہو تو پھر نہیں ملے گی. سورہ آل عمران میں اللہ نے یہ باتیں کی. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو رکھا ہے وہ اس کا اہل ہے تو پڑھا رہا ہے. اور دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کا بندہ کہاں اٹھا کر پہنچایا اور کون کس طرح سے جماعت کروا رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو امامت کے فرائض پر کھڑا کرے. تو بہرحال یہ ان کا فعل ہے کہ انہیں ایسا کرنا چاہیے تھا یا نہیں, لیکن ہم میں سے اگر کوئی جاتا ہے تو ہمیں جماعت کے ساتھ وہاں پہ نماز پڑھنی چاہیے. اور اپنی جس طرح سے بھی کوئی پڑھ رہا ہے پڑھتا رہے, ہم اپنی جیسے پڑھنا چاہیں پڑھیں, کسی کو ڈسٹرب وہاں پر نہیں کریں, آرام سے اپنی نماز کو ادا کریں. اور ایون کہ اگر اپنے پاکستان کے اندر بھی جیسا کہ ہمارا یہاں پہ تراویح میں تھوڑا سا سلسلہ چلا تھا, ہم جو لوگ قوم ملانا چاہتے ہیں وہ ایک سائڈ پہ کھڑے, جو نہیں ملانا چاہتے وہ دوسری سائڈ پہ کھڑے ہو جائے, نہ وہ ڈسٹرب ہو نہ وہ ڈسٹرب ہو. مسجد ہے روکا تو کسی کو نہیں جا سکتا کہ یہاں آپ نہ, اگر وہ کہتے ہیں میں پاؤں نہیں ملاتا, پھر آپ کی مہربانی تھوڑا سا آپ ادھر ہو جائے, ٹھیک ہے نا. جو چاہ کے پاؤں ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں وہ آرام سے اس طرح پڑھ لیں, جو نہیں پڑھنا چاہتے وہ اس طرح پڑھ لیں. یہ اللہ کا گھر ہے, اس میں جس نے جیسے نماز پڑھنی ہے پڑھے. ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ اسے دین کی سمجھ آئے اور وہ صحیح راستے کا انتخاب کر لے. نہیں, ان کے پیچھے نہیں. ہاں جی, ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر کے پاس اور مسجد نہیں ہے, ان کی جماعت ہو جانے دے, پھر آپ جا کے اپنی جماعت کروا لیں, ٹھیک ہے نا. کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کا شرک واضح ہو رہا ہے, تو پھر کیسے ان کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے. تو اس کے علاوہ یعنی کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ امام ایسا کام نہیں کرتا, لوگ کرتے ہیں, تو پھر بھی آپ امام کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. نہیں, ویسے ایک بات کر رہی ہوں, اگر امام کے بارے میں آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہے, اگر امام کے بارے میں ہی ڈاؤٹ ہے, پھر بہتر ہے اجتناب کریں. اور اگر نہیں بھی کوئی مسئلہ, جماعت کے فرائض آپ لینا چاہتے ہیں, آپ اپنی نماز پڑھ کر آپ کا اپنا ثواب اس کا اپنا ثواب, یعنی اگر آپ کا دل مطمئن ہو جائے تو پڑھ سکتے ہیں. یعنی یہ بھی بالکل سختی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ بالکل نہ پڑھیں, آپ امام کا اپنا معاملہ ہے اور سامعین کا اپنا معاملہ ہے. آپ اگر وہاں پہ نماز پڑھیں گے, آپ اپنی نیت کریں گے, آپ کو اپنی خلوص کے ساتھ اجر ملے گا, اس کو اپنا. لیکن یہ چیز ضرور ہوتی ہے کہ ہم ابھی رکوع میں ہیں, وہ سجدے میں چلے گئے, تو یہاں سے ڈسٹربنگ پیدا ہوتی ہے تھوڑی سی. تو یہاں سے آ کر پھر وہ ذہن آتا ہے کہ ابھی ہم رکوع سے اٹھے ہیں, اس نے سجدہ کر کے فارغ, پھر ہم اس کی اطاعت کیسے کریں. تو یہاں آ کر تھوڑا سا ذہن خراب ہوتا ہے کہ اب اس سے بہتر ہے بندہ اپنی جماعت الگ کروا لے. کیونکہ نماز کے اندر ہے کیا ہے, نماز کو خشوع اور خضوع سے پڑھنے کا حکم ہے, اور رکوع اور سجدے کی چوری کرنے سے منع قرار دیا. تو اس صورت میں آ کر ہم یہ کر لیں. باقی امام کا فعل امام کے ساتھ, اگر وہ رکوع صحیح کرتا ہے, سجدہ صحیح کرتا ہے, باقی نماز صحیح پڑھتا ہے, تو اگر آپ وہ شرک کرتا ہے, اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے نا. مشرکی استغفار کرنے سے منع کیا نا اللہ کے نبی کو. لیکن اگر آپ کا ادروائز قریب مسجدیں ہیں, آپ کہیں اور پڑھ لیں, نہیں ہے مجبوری ہے, آپ پڑھ لیں, آپ کی ثواب آپ کے ساتھ, اس کا ثواب ان کے ساتھ. تو بہتر یہی ہے, تقویٰ یہی ہے کہ اس جگہ پہ پڑھے جہاں پہ آپ کی نماز میں یہ ڈاؤٹ آپ کو نماز کے اندر ہی نہ رہے, پتہ نہیں میری نماز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. یعنی اس سے شبہات سے بچنے کے لیے پھر ان چیزوں سے اجتناب کر لیں تو بہتر ہے. اب یہاں پہ مسجدوں میں روکنے کے حوالے سے حدیث ہے کہ ایک دن ابو جہل نے کہا کہ اگر میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس کی گردن کو رون ڈالوں گا. یعنی دیکھ لیں
کتنی سختی تھی جب اسلام کو قبول کرنے کے لیے لوگ قبول کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے باہر بھی نہیں جاتے تھے جب تک کہ حضرت عمر نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے کعبے کے قریب نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو کیا کروں گا، ان کی گردن کو رون ڈالوں گا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو فرشتے اس کو پکڑ لیں گے۔ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت تو خود ہی کرنی ہے، اگر یہ ایسا کرے گا تو کیا کریں گے، فرشتے اس کی پکڑ لیں گے اور پکڑنے کے بعد اسے روکیں گے ایسا کام کرنے سے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل اور اس کے ساتھی وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے کہا کون ہے جو بنو فلاں کے اونٹ کی اوجری، کیونکہ اس دن انہوں نے اس کو قربان کیا تھا، اس کی اوجری لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینک دے جب یہ سجدہ کرے تو ان کی پیٹھ پر رکھ دے۔ قوم کا بدبخت شخص اٹھا اور اوجری لے آیا، پھر وہ انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے اس اوجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر دونوں شانوں کے درمیان میں رکھ دی۔ آپ دیکھ لیں بڑے جانور کی اوجری وزنی بھی کتنی ہوتی ہے، اور وہ گندگی سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور اس نے یہ تکلیف دی کہ وہ سجدے سے اٹھ بھی نہ سکے اللہ کے نبی، اور ان کے اوپر آ کر وہ اوجری گندگی کے ساتھ رکھ دی۔ اور میں دیکھ رہا تھا، یہ کون دیکھ رہا تھا؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں اس وقت دیکھ رہا تھا، لیکن میں انہیں روک نہیں سکتا تھا کیونکہ میرے اندر اتنی پاور نہیں تھی، ایمان کا درجہ اتنا ہائی لائن تھا نا کہ ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے، اگر نہیں تو دل میں برا جانے، 3 درجے ہیں نا۔ تو کہتے ہیں میں جا کر انہیں روک نہیں سکا، تو میں دیکھ رہا تھا، اتنے میں وہ کاش مجھ میں روکنے کی سخت ہوتی، وہ ایک دوسرے پر ہنسی کی وجہ سے جھکے جا رہے تھے، یعنی اب وہ اپنا پلان جو پورا کر چکے تھے، مشن جو دیکھیں اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ عید میلاد النبی مناتے بھی ایسے جیسے لوگ جو اونٹ میں اوجری ڈال کے خوش ہو رہے، جشن منا رہے ہیں، آپ سے ان کو تکلیف دے کر ان کا مقصد پورا ہو گیا تو خوشی منا رہے ہیں اور ہنسی سے ایک دوسرے کے اوپر جھکے چلے جا رہے ہیں۔ آپ سے سجدے میں رہے اور سجدے میں سر نہ اٹھایا۔ اتنے میں کسی نے جا کر سیدنا فاطمہ کو بتایا کہ آپ کے والد محترم کے کندھوں پر کسی نے اوجری ڈال دی ہے۔ آپ فاطمہ آئی، انہوں نے وہ اوجری ہٹا دی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا، یعنی یہ ان کے ناپاک ارادے تھے کہ کعبہ کے پاس نماز پڑھیں گے تو ان کی گردن کو کیا کریں گے، رون ڈالیں گے، اور اگر ڈال رہے تھے تو ان کے اوپر اوجری ڈال دی۔ تو یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کیا کہا ہے، سب سے بڑا ظالم جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کی عبادت کرنے سے روک رہا ہے اور ان میں کیا کرتا ہے، وسعی فی خرابہا، بربادی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ البتہ ایسی مسجد میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے جو اس مسجد کو بنایا ہی غلط مقصد کے لیے گیا، جیسے سورۃ توبہ میں آتا ہے مسجد زرار، ان کی شروع سے نیت ہی ایسی تھی، لیکن ادروائز جتنے بھی مسالک کی مسجدیں ہیں ان کا مقصد اس میں اللہ کی عبادت ہی ہوتا ہے کہ ہم مسجد بنائیں گے اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کو علم جتنا ہے اسی کے بیس پر وہ عبادات کرتے ہیں، لیکن انہوں نے تو مسجد زرار بنائی ہی اسی نیت کے ساتھ ہی، اور نام بھی تکلیف دے رکھا تھا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے بھی روک دیا تھا، انہوں نے وہاں پڑھی بھی نہیں تھی۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ جو ہیں ان کا حق نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے، کس میں، مسجد میں خرابی کی نیت سے نہ جاتے، بلکہ مسجد کس کا گھر ہے، اللہ کا، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس میں کیا کرتے، ان کا حق نہیں تھا کہ اس میں داخل ہوتے ایسی خرابیاں کرنے کے لیے، بلکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوتے۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوتے اللہ کا ڈر خوف دل میں ہوتا اور عبادت کا مقصد بھی ان کا یہی ہوتا، اور جبکہ انہوں نے مسجد میں داخل ہوئے کس نیت کے ساتھ، خرابی کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہیں یہ حق نہیں تھا۔ لہم فی الدنیا، جنہوں نے ایسے کام کیے ان کے لیے دنیا میں بھی خزی، رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں تو بہت بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو ایسے ظالم لوگوں کا اللہ کی مساجد کا متولی ہونا تو دردناک، مسجد کے اندر داخل بھی اس نیت کے ساتھ اللہ نے کہا نہیں ہونا چاہیے، یعنی متولی کی اللہ تعالیٰ نے صفت بتائی، متولی کیسا ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر خوف جس کے دل میں ہونا چاہیے، وہ متولی بن سکتا ہے۔ متولی کسی ایسے عام سے شخص کو نہیں بنایا جا سکتا، متولی بننے کا حقدار وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو۔ اب دیکھیں مسجد کے امام ہیں، مسجد حرام کے نمازیں پڑھا رہے ہیں،
کتنا ڈر خوف ہے. ہم وہ آیتیں 100 دفعہ پڑھ لیتے ہیں، ہمیں رونا ہی نہیں آتا. وہ ایک آیت پڑھتے ہیں تو 2-3 دفعوں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو ہیں، ہچکیاں بند جاتی ہیں. کیا ابھی بھی ہم ان کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ رکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے دل میں ڈر اور خوف ہو، اور واقعتاً ان کے دل میں ڈر اور خوف ہے کہ وہ آیتیں وہی پڑھتے ہیں عذاب کی، جہنم کی. کیوں؟ عربی فصاحت اور بلاغت میں کیا تھے؟ ہم نے شروع سے پڑھا ہے نا، عربیوں میں فصاحت اور بلاغت بہت زیادہ تھی. اور یہ چیز ابھی تک ان کے حصے میں چلی آ رہی ہے کہ وہ عربی پہ عبوریت رکھتے ہوئے اس بیان کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں جتنا ہم نہیں سمجھتے. ہم چاہے ترجمہ بھی پڑھ لیں، ہمارے اندر وہ چیز نہیں آئے گی جو ان کی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ہم سرائکی سیکھ لیں، کچھ کہتے ہیں، پر ہم ویسے سرائکی نہیں بول سکتے. عربی جتنا سیکھ لیں ہم ویسے عربی نہیں بول سکتے. تو عربی لوگ جتنا ان کے اندر عربی کی سمجھ ہے اتنا کسی اور کے اندر نہیں آ سکتی. جب کسی ایسے عالم جس نے بہت زیادہ عربی میں بہت گرامر کر کے عربی کورس کر لیا ہو، پھر ہم اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں اس میں بھی اتنا خشوع و خضوع آ جاتا ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یعنی دونوں چیزیں، مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی اللہ کا. کیوں کہا اللہ نے؟ کیونکہ قبلہ پہلے کدھر تھا پھر کدھر ہو گیا؟ اقصی مسجد تھا پھر مسجد حرام ہو گیا. ٹھیک ہے، لوگوں نے باتیں بنائی تھی، دوسرے پارے کے شروع میں ہم ساری باتیں پڑھیں گے. لوگوں نے باتیں کبھی یہ قبلہ کبھی وہ قبلہ، کبھی یوں یا بھی یوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مین بات پہلے یہ بھی کی کہ مشرق اور مغرب ہے کس کا؟ اللہ کا. تم نے عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ وضو کرنے کا حکم کس نے دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو سیکھنا کس سے وضو کا طریقہ؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے میرے باپ دادا ایسا کرتے تو میں بھی ایسے کروں گی، میرے والدین ایسے کرتے تو میں بھی ایسے کروں گی. کیا وہ پرفیکٹ ہوگا؟ نہیں. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ مجھے جس نے وضو کرنے کا حکم دیا اس کا طریقہ دیکھنا ہوگا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے قبلے کا حکم دیا تو مشرق و مغرب ہے کس کا؟ اللہ کا. دونوں اللہ کے ہیں. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم جس طرف رخ کرو سو وہیں اللہ کو پاؤ گے. اللہ کا چہرے سے مراد اللہ کی موجودگی وہیں پہ پاؤ گے. مثال کیا دی اللہ تعالیٰ نے اس سے؟ سفر کے دوران، سفر کے دوران بھی اور ادروائز بھی ایسی جگہوں پر جہاں قبلے کا تعین نہ ہو سکے. کسی کے گھر گئے ہیں اور کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے، کوئی معاملہ ایسا ہے کوئی ہے نہیں یا کچھ ہے، اور ہمیں نماز کا ٹائم ہو گیا اور ہم سوچ رہے ہیں اب قبلہ کدھر ہوگا، تو ہم مشرق و مغرب اللہ کا. جس طرف چاہیں جائے نماز بچھائیں، نماز پڑھ لیں، اللہ قبول کر لے گا. اگر گھر میں کوئی موجود ہے تب تو اس سے پوچھ لیں گے، اگر گھر میں کوئی موجود نہیں تو پھر ہم وہاں پر نماز کسی بھی سمت میں اپنے اندازے سے کر کے پڑھ سکتے ہیں. اب تو جدید دور ہے، موبائلز پہ بھی ایپس چلی ہوئی ہیں، باہر بہت سی چیزیں سہولیت کی مل جاتی ہیں، لیکن اس دور کی بات ہے جب یہ ایسی سہولتیں نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگلوں میں سفر کیا کرتے تھے اور رات دن میں پتہ نہ چلتا تھا کہ سورج کس طرف سے نکلے گا. ظاہر صبح کی نماز پڑھنی ہوتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سفر کے دوران جب تمہیں قبلے کا تعین نہ ہو سکے تو پھر جدھر بھی تم روح کر لو ادھر ہی تمہاری نماز ہو جائے گی. یہاں تک کہ بعض لوگوں کے گھروں میں اچانک کوئی آتا ہے اور جائے نماز کسی سے پوچھتا نہیں، اچانک بچھا لیتا. ہم نے بھی پڑھی ہوئی ایسی نمازیں، ہمیں بھی یاد آتا ہے ہم نے جائے نماز پڑھ لی، کھڑی کر کے ہم رکعت شروع کر لے، ایک بھی پڑھ لی، اچانک کسی کی توجہ ہوئی، وہ دیکھو وہ تو نماز غلط پڑھ رہا ہے، اس نے قبلے کا تعین صحیح نہیں کیا. اب وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ جائے نماز کو پھیر رہے ہوتے ہیں، بندے کو بھی پھیر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اس بندے کی نماز کو میں نے قبول کر لی. کیوں؟ اسے پتہ ہی نہیں تھا. اگر پوچھ لیتا تو زیادہ بہتر تھا، نہیں پوچھا، اگر کھڑا ہو گیا تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے کہا کہ دونوں اللہ کے ہیں، جدھر بھی چاہو تم نماز پڑھ سکتے ہو، عبادت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جیسے وہ مسجد میں آنے سے روکتے تھے، اب گھروں میں نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ قبلہ کس طرف ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا انہوں نے تمہیں مسجد میں عبادت سے روکا ہے، لیکن اللہ کی زمین وسیع ہے، جہاں چاہو نماز پڑھو. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو 5 چیزیں تھیں، جو 5 چیزیں دی گئی ہیں وہ کسی اور کو نہیں دی گئی. ان میں سے ایک چیز یہی تھی نا کہ پوری زمین میرے لیے مصلی بنا دی گئی ہے، میں جہاں چاہوں نماز پڑھ سکتا ہوں. تو یہاں اللہ نے مزید یہ وسعت دے دی کہ نماز کا وقت ہو، جہاں بھی ہو، جس طرف بھی منہ ہو، اگر قبلے کا تعین نہ بھی ہو سکے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ جدھر مرضی ہے منہ کر کے پڑھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر
دوران سفر میں نماز پڑھ لیتے تھے. کون سی نماز پڑھ لیتے تھے؟ نفل بھی پڑھ لیتے تھے اور وتر بھی سواری کے اوپر پڑھ لیتے تھے. یعنی اگر آپ گاڑی میں ہیں اور گاڑی چل رہی ہے، اشراق کی نماز کا ٹائم ہو گیا، صبح کی نماز آپ نے پڑھی مسجد کے اندر، آپ کا وضو موجود ہے، آپ اشراق کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ گاڑی میں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے گاڑی مشرق کی طرف ہے چاہے گاڑی مغرب کی طرف ہے. نماز، نفل نماز بھی اور وتر نماز بھی دونوں پڑھی ہیں. البتہ فرض نماز کے لیے گاڑی کو روکا ہے، یعنی سفاری کو جو اونٹ ہوتا تھا گھوڑا ہوتا تھا اس کو روکتے تھے اور نیچے اتر کر نماز پڑھتے تھے. فرض نماز نیچے پڑھی جائے گی اور جبکہ نفل اور وتر بھی نفل ہے تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں آپ سواری کے اوپر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرتے تھے. نہیں عشاء کی نماز کے ساتھ وتر پڑھ سکتے ہیں. تہجد پڑھنی ہو تب کی بات کر رہی ہیں. اگر آپ کا ڈاؤٹ ہے کہ میں تہجد میں نہیں اٹھ پاؤں گی تو پھر آپ پڑھ لیں. اگر آپ کا پورا پلان ہے، آپ نے پلاننگ کی ہوئی ہے، ٹائمنگ بھی سیٹ کی ہوئی ہے تو آپ کی پوری کوشش ہے میں نے پڑھنی ہے تو اب آپ چھوڑ کے سو. ایک بندہ ہے اچانک رات کو اٹھ جاتا ہے اور وتر پڑھی ہوئی ہے تب اس کا دل کر جاتا ہے تہجد پڑھنے کا، تب بھی وہ تہجد پڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی اس کا وتر پڑھ لیا تو اب تہجد نہیں پڑھ سکتا، نہیں ایسا کوئی نہیں، کیونکہ آپ وتر کے بعد بھی 2 رکعت کبھی کبھار پڑھتے تھے. ٹھیک ہے نا، تو اس بیس کے اوپر وہ بعد میں پڑھے جا سکتے ہیں. اگر آپ کی پکی نیت ہے، الارم بھی لگا رہے ہیں، سارا کچھ ہے تو پھر آپ وتر چھوڑ دیں. اگر آپ کا ڈاؤٹ ہے پتہ نہیں میری آنکھ کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی، اچھا کھلے گی تو پڑھ لوں گی، نہیں کھلے گی تو دیکھوں گی، پھر اس صورت میں آپ وتر پڑھ لیں. پھر آپ اگر آنکھ کھل جاتی ہے تو تہجد پڑھ لیں، نہیں کھلتی تو پھر وہ وتر آپ کی ہو جائے گی. ہاں جی، تہجد کی نماز کا کوئی ٹائمنگ نہیں ہے. فرض نماز کون سی؟ فجر کی. ہاں جی آپ پڑھ سکتے ہیں 4:45 جب اذان ہوئی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد فرض نماز. آپ فرض نماز جی پھر تو اپنے ٹائم پہ پڑھیں گے نا، اس کا تو اور مسئلہ ہے. جی نہیں پھر 4:45 کا انتظار ضرور کریں گے. جی اذان کا تو انتظار کریں گے نا. جی پہلی اذان کوئی بھی آئی ہے اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. جی کسی کی بھی آ جائے اذان، روزہ رکھنا ہے، کھولنا ہے اور نماز پڑھنی ہے، اذان کوئی بھی آ گیا، ظاہر ٹائم ہوا تو کسی نے دی اذان. نہیں بہرحال وہی میں بتا رہی ہوں نا کہ جب اذان ہو گئی آپ کے کانوں میں آواز آ گئی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. جی یعنی اور آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ فرض نماز سواری پر نہیں پڑھتے، گلاس نہیں. وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے. بل لہ سبحانہ، بلکہ وہ پاک ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. کل لہ قانتون، سب اسی کی فرما برداری کر رہے ہیں. یعنی اللہ کی مسجدوں سے روکنے والوں کا ایک ظلم اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک اور ظلم کیا کرتے تھے. مشرکین مکہ مسجدوں سے بھی روکتے تھے اور مسجدوں سے روکنے کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے. کس کو وہ اولاد بناتے تھے؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے. مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا. یعنی تینوں کا ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں سے روکتے تھے، تو سو ان کا بات ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لی، اللہ کی اولاد بنا لی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں، جو یہودی کہتے ہیں، جو نصارہ کہتے ہیں، جو مشرکین مکہ کہتے ہیں. یعنی یہاں پہ ہمیں پتہ چل جائے کہ 3 لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی اولاد بنائی تھی، یہودی، نصارہ اور مشرکین مکہ. اللہ نے کہا کہ میں ان تینوں چیزوں سے پاک ہوں، مجھے کسی چیزوں کی ضرورت ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ساری کائنات کی، زمین آسمان کی سب چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی فرما برداری کر رہی ہیں. اور اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اولاد اسی کام کے لیے ہوتی ہے نا کہ اس سے کوئی کام لیا جائے. ساری کائنات کی چیزیں اللہ کی فرما بردار ہیں تو اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟
اولاد کی ضرورت انسان کو ہے تاکہ وہ بڑھاپے میں اور دوسرے معاملات میں کام کرے. اللہ کو تو اس چیز کی ضرورت نہیں, کیونکہ اللہ تو کہتا ہے کن ہو جا فیکون, بس وہ ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذیت اور تکلیف کی بات سن کر سب سے زیادہ صبر کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. لوگ اس کی اولاد بناتے ہیں جبکہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے, پھر بھی وہ ان کو عافیت دیتا ہے اور رزق بھی فراہم کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو غصہ دلاتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں, اذیت دیتے ہیں, اس کے باوجود بھی اللہ ان کو رزق بھی دے رہا ہے اور ان کو دنیا میں عافیت بھی دی ہوئی ہے, لیکن آخرت کے دن ان کی پکڑ سخت ہوگی. بدیع السماوات والارض, آسمان و زمین کا موجد ہے. بدیع کہتے ہیں بنانے والا, نئی چیز کو ایجاد کرنے والا. آسمان اور زمین کو ایجاد کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. تو یہ بدیع جو لفظ نکلا ہے یہ بدعت سے نکلا ہے. میں نے بدعت کا مطلب بھی تو یہ ہوتا ہے نا, دین میں کوئی نئی بات نکالنا, اسی کو کہا جاتا ہے نا بدعت. کہ جب اللہ کے نبی نے نہیں بتائی تو اس کو ہم اپنی مرضی سے دین میں شامل کر دیتے ہیں تو وہ بدعت بن جاتی ہے. تو یہاں بدیع جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ بدعت سے نکلا ہے, جس کا مطلب ہے اسلام میں کوئی نئی چیز کو پیدا کرنا جس کی تائید قرآن و سنت سے نہ ملے, یعنی جس کی حقیقت قرآن و سنت سے نہیں ملتی, اسی کو بدعتی عمل کہا جاتا ہے. تو یہاں بدیع سے مراد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ زمین و آسمان کا موجد, بنانے والا اللہ رب العزت ہے. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا, اور جب وہ کسی کام کا حکم دیتا ہے تو کہتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ, تو وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. یعنی یہاں پر اللہ نے اپنی کمال قدرت کی عظیم نشانی بتائی ہے کہ یہ اور کسی کے پاس نہیں, کسی بادشاہ کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے سوائے اللہ کے. اللہ کے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ کن ہو جا فیکون, بس وہ ہو جاتا ہے. تو یہ کام کس کے پاس ہے؟ یہ عظیم بادشاہی کی لائق کون ہے؟ اللہ رب العزت. اور یہ اللہ ہی کا کمال قدرت ہے, ورنہ کوئی اور کہتا رہے کن 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 کرتے رہے نہیں ہوگا. آپ کہے پانی بھر جا, کن 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 بھر جائے گا کیا؟ نہیں بھرے گا. تو یہ اللہ ہی کے لیے کمال قدرت ہے کہ اللہ کہے گا کن, اس نے ہو جانا. وہ کام بھی ہو جانا جو ہمارے نزدیک ناممکن ہے, اللہ کے ہاں کیونکہ کوئی بھی ناممکن نہیں ہے. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية, ان لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتا, یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. یعنی یہاں بھی مشرکین عرب ہیں جنہوں نے یہودیوں کی طرح مطالبہ کیا. کیا مطالبہ کیا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست گفتگو کرے. یہودیوں نے بھی تو کی تھی, موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ اللہ ہم سے ڈائریکٹ بات کرے. تو یہاں مشرکین مکہ بھی کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا, یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. نشانی سے مراد کیا ہے؟ کہ کوئی بڑی معجزہ ہے, کوئی بڑی نشانی ہے جسے دیکھ کر ہم مسلمان ہو جائیں اور اسلام کو قبول کر لیں. تو اللہ نے ان کے جواب میں کہا کذالک, اسی طرح قول الذین من قبلہم مثل قولہم, ان سے پہلے لوگوں نے بھی ان سے ملتی جلتی باتیں کی تھی. تشابہت قلوبہم, ان کے دل ایک دوسرے سے جیسے ہو گئے. جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ اس جیسا ملتا جلتا ہے, کیا کہتے ہیں نا جس کی نیچر اس سے ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ان کی نیچر کس سے ملتی ہے؟ یہودیوں سے, پہلے لوگوں سے. ان کی مشابہت کن سے ہے؟ انہی لوگوں سے جنہوں نے ان سے پہلے اسی طرح کی باتیں کی تھی کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں, اللہ کوئی معجزہ نکالے یا فرشتہ تمہارے ساتھ آئے جو ہمیں بتائے کہ تم واقعی نبی ہو. یہ ساری نشانیاں مانگتے ہیں. تو یہ نشانیاں مانگنے کا مقصد اسلام کو قبول کرنا نہیں ہوتا, خالی کلی صرف یہ کہتے ہیں, فقط یہ کیا کر رہے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں, استہزاء اڑاتے ہیں. اس لیے کہ ہم ایسے مطالبے کریں گے اور ایسے مطالبوں سے ضد ہو کر یہ ہمیں کہے گا, ہمیں اسلام کی دعوت ہی نہیں دے گا. جیسے ہم ضد آ جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں اس کو تو کہنا ہی چھوڑ. تو یہ ان کا مقصد ہوتا تھا کہ نبی کے پاس ایسے ایسے مطالبے لے کر آئیں جو پورے تو ہونے نہیں ہیں. نبی ضد ہو جائیں گے اور ہمیں دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتائیں گے. قد بینا الآیات لقوم یوقنون, بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کر دی جو یقین کرتے ہیں. یعنی اللہ رب العزت نے بتایا جن کو ہماری آیات پر یقین ہے ان کے لیے اللہ نے ہر بات کو واضح کر دیا. دیکھیں اگر ہمیں کوئی بات قرآن سے نہیں ملتی, ہمیں ان آیات پر یقین ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ کیا چیز نہیں؟ حدیث. ہم ادھر سے ڈھونڈتے ہیں, ادھر سے بات مل جاتی ہے تو ہمیں تو ہمارا ایمان پکا ہو جاتا ہے, مضبوط ہو جاتا ہے. لیکن جن کا ایمان ہی نہ ہو وہ ایسے صرف مطالبے کرتے ہیں. ان کا مقصد شر انگیزی, فتنہ پردازی, یہ سارے کام ہوتے ہیں کہ ہم ایسی باتیں کریں گے تو مسلمان بھی ایسی باتیں کر کے دین میں سوچیں گے کہ یہ دین صحیح نہیں ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ, بے شک ہم نے تجھے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور تجھ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا کام کیا ہے.
آپ کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو حق بات کے پر ڈٹ جانے والوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو، اور جنہوں نے حق بات کے پر نہیں ڈٹے، دین اسلام کو قبول نہیں کیا، وَنَذِيرًا انہیں جہنم سے ڈراؤ، اور تم سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں آ گئے، یعنی ہم سے نبی سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے انہیں تبلیغ نہیں کی تھی، یہ جنت میں کیوں نہیں آئے، یہ جہنم میں کیوں چلے گئے ہیں؟ اللہ کہتا ہے نہیں، تمہارا کام صرف پہنچانا ہے، حق والوں کو خوشخبری دینا ہے اور نہ ماننے والوں کو ڈرانا ہے، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں گئے، جہنم والوں سے ہی پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، تم اس جہنم میں کیوں آ گئے؟ تو کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ایک دن یہ بہت معروف سا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور پکارا یا صباحو، لوگوں دوڑو، اس آواز پر سارے قریش جمع ہو گئے اور پوچھا کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں کہوں تمہاری کیا رائے ہے میری کہ میں تمہیں بتاؤں کہ دشمن صبح کے وقت یا شام کے وقت تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری اس بات کی تصدیق کر دو گے؟ سب نے کہا ہاں، کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں تم کو سخت ترین عذاب سے ڈرانے والا ہوں، یہی ہے نا ڈرانے والا ہے، تو سخت ترین عذاب سے تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ تو اس پر کون بولا تھا؟ سب سے پہلے ابو لہب مردود بولا تھا تمہارے ہاتھ ہلاک ہوں، تم خود ہلاک ہو، کیا تم نے ہمیں اس لیے بلایا تھا؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کو خود یہی سزا دی اور آیت بھی نازل کر دی تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے جھٹلانے والا کون تھا؟ ابو لہب، جس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں کی تھی۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تجھ سے یہودی ہرگز راضی نہ ہوں گے اور نہ ہی نصارہ راضی ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی کر لو۔ ان کا دین کیا تھا؟ صرف خواہشات۔ انہوں نے اپنا دین کس کو بنا لیا تھا؟ خواہشوں کو، خواہشات ان کا دین تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ اگر چاہتے ہو کہ یہودی اور نصارہ تم سے راضی ہو جائیں تو تم انہیں جو کچھ دے دو یہ راضی نہیں ہوں گے۔ یہ کب راضی ہوں گے؟ جب تم ان کے دین کو قبول کر لو گے، اور جب کہ اللہ نے کیا کہا؟ دین آنے کے بعد، سمجھ آنے کے بعد اگر تم نے ان کا دین قبول کیا تو تب تم پر بھی عذاب آئے گا۔ نبی کو بھی سخت وارننگ دی گئی ہے۔ تو یہاں کیا ہے کہ تجھ سے یہودی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی خواہشوں کے مطابق نہ چل رہو، اور نہ نصارہ اس وقت راضی ہوں گے جب تک تم ان کی خواہشوں پر نہ چلو۔ اب آپ ہیں دو جنے، مجھے آپ کی خواہشیں اور ہیں، ان کی خواہش اور ہے، آپ کہیں کہ میری خواہش پہ چلیں، آپ کہیں میری خواہش پہ چلیں، کیا میں دونوں کی خواہشوں پہ پورا اتر سکتی ہوں؟ نہیں اتر سکتی، تو دونوں کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ ایک کو راضی کریں گے تو دوسرا نہیں ہوگا۔ ہوتے ہیں نا جن کے دو دوست اور دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہو، وہ اس کو راضی کرتے اس کو راضی کرتے تھک جاتے، کوئی بھی راضی نہیں ہوتا۔ تو سو بات یہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دین کو جب تک اپنا نہ لو تب تک یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ وَالْهُدَىٰ، کہہ دیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ ہی کی ہدایت اصل ہدایت ہے، یعنی جو تمہارا دین ہے وہ صحیح ہدایت پر نہیں ہے۔ ہدایت پر جو دین ہے وہ کون سا ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دینی ہے وہی اصل ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، لیکن یہیں پر ہی وہ بات آ گئی کہ اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ گیا کہ یہودی بھی غلط ہے، نصارہ بھی غلط ہے، پتہ چل گیا نا، ہمیں بھی پتہ چل گیا۔ اب ہمارے پاس علم آنے کے بعد ہم اگر ان کی خواہشات پر چلتے ہوئے مہندی مایو سارا کچھ کریں پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اس وقت بھی تیرا کوئی دوست اور تیرا کوئی مددگار، جب اللہ ہی چھوڑ جائے اپنی دوستی اور مددگاری پھر کیا رہ جائے گا؟ اب یہ علم میں کہوں یہ نہیں کہوں گی کہ قرآن پڑھنے سے آیا، یہ علم تو سب سے پہلے سب کو پتا تھا کہ یہودیوں کا دین بھی غلط ہے۔ ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہوں گے، دوبارہ راضی ہو جائیں گے۔ دن میں ہو آئے، آپ شام میں چکر لگائیں، رات جگہ ہے نا، مہندی ہے، آپ دن میں جاتے ہو نہیں، کوئی بات نہیں، چچا کا گھر ہے، ماموں کا گھر ہے، رشتے داروں کا گھر ہے، آپ دن میں جائیں انہیں مل رہے۔ یہ اہل حدیثوں کے ساتھ نہیں ہے، اہل حدیث اتنے بڑے ہیں جو مہندی مائیں خود کر رہے ہیں، تو پھر یہ ہے ہدایت۔
جی جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی وہ اس راستے پر نہیں چلیں گے، وہ لوگوں کو نہیں دیکھیں گے کہ لوگ کیا کریں گے، وہ صرف یہ دیکھیں گے کہ ہمارا اللہ ہم سے کیسے راضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ورنہ اہل حدیثوں کے گھروں میں اب سب کچھ ہو رہا ہے، میں نے بہت سے ایسے گھرانے دیکھے جہاں نعوذ باللہ کتنی غلط غلط چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہم ایسے نہیں کہہ سکتے، صرف وہ صرف آپ کو صرف نام دے رہے ہیں، ورنہ اہل حدیث بھی آپ کچھ نہیں رہے۔ ہدایت جس کے پاس آئی ہے وہ کبھی ان راستوں پہ نہیں چلے۔ ہو جائے ہو جائے، اگلی بار پھر بولتے نہیں ہیں، اگلی بار بول لیتے ہیں نا، پھر بات ختم، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ، ورنہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا، اللہ کی دوست ہے نا، اللہ ہی مددگار ہے، اللہ کہہ رہا ہے پھر تمہارے پاس اللہ کی دوستی اور مددگاری نہیں آئے گی۔ ہم نے چھوڑنا ہے، ہمارے پاس علم ہے، ہمیں یہ ساری چیزوں کو سمجھ آ چکی ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے تو کون چھوڑے گا؟ اگر ہم ہی سیکھنے کے بعد نہیں چھوڑیں گے تو باقی جو لوگ ہم سے کم ہیں وہ کہاں چھوڑیں گے؟ ہمیں دیکھ کر ہو سکتا ہے کوئی اور بھی اس راستے پہ چل پڑے۔ یقین کریں آج ہم ایک ہیں ابائے کے ساتھ فنکشن کے اوپر، کل 2 ہو جائیں گی، پھر 3 ہو جائیں گی، پھر 4 ہو جائیں گی، بڑھے گی تعداد، انشاءاللہ ضرور بڑھے گی۔ اگر آپ خلوص سے کام کر رہے ہیں تو خلوص آپ کا آگے تک چلے گا انشاءاللہ، اگر نہیں کر رہے تو کچھ بھی نہیں ہونا۔ گھر میں ہو تو بائیکاٹ کریں، ایک سائڈ پر جسٹ اس انجوائمنٹ میں نہ لیں، نہ پہنے کپڑے، سائڈ پہ رہیں۔ مجبوری ہے نا، گھر کے اندر سے گھر سے تو باہر نہیں جا سکتے، اس کی مجبوری ایسے سمجھ لیں۔ ویسے تو بینڈ باجے ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ گانے بینڈ باجے ٹھیک نہیں ہے نا یہ چیزیں۔ اب میں گھر میں بیٹھوں، میرے ہمسایہ چلا کے کھڑا ہے، اب میں گھر سے تو نہیں بھاگ سکتی نا، مجبوری ہے نا۔ اب میں سننا بھی نہیں چاہ رہی اور وہ مجھے سنوانا چاہ رہا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی توجہ جائے گی، اس کا گناہ کس کو ہوگا؟ اسی کو ہوگا۔ اب مجبوری آپ گھر سے نہیں جا سکتی، لیکن آپ کا اپنے اندر کیا اختیار، آپ اس چیز کو تو برا سمجھیں۔ ایمان کا تیسرا درجہ تو ہو، ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی یا نہیں روکے، زبان سے روکنے کی کوشش کی یا نہیں روکے، تیسرا درجہ کیا ہے؟ اپنے دل میں اس کو برا جانے۔ آپ نے اس کو فنکشن کو اٹینڈ ہی نہیں کرنا، گھر میں رہ جائیں اپنے کپڑے میں۔ لوگ باتیں کرتے اس کے پاس کپڑے نہیں ہے، کوئی بات نہیں، پہنے نہیں ہوئے کسی نے کچھ۔ میں یہ کہتی ہوں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے یہ بات پڑھ کے کہ صحابہ پھٹے پرانے کپڑے پا کر ولیمے کے فنکشن اٹینڈ کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، پھٹے ہوئے چتھرے کپڑوں کے ساتھ گلی سے گزر رہے ہیں، فلاں نے کہنا ہمارا ولیمہ کھا کے جاؤ، کھا کے گئے۔ اگر ہم سادہ کپڑوں میں گھر والے کپڑوں میں کھڑے ہیں تو کسی نے ہمیں کچھ تو کہنا ہے، کہتے رہے۔ اگر میں سادہ کپڑے میں کھڑی تب بھی باتیں ہوں گی، اگر میں اوور فیشن والے کپڑے پہنوں تب بھی لوگ باتیں کریں گے، تو پھر میں نے تو اپنے رب کو راضی کرنا نا، ٹھیک ہے انشاءاللہ کوشش یہ ہونی چاہیے ہماری۔